Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ों, आजकल हम सब इंतहाई नामसाइब हालात से दोचार हैं। बढ़ती हुई बेरोज़गारी, महंगाई और ख़ास तौर पर कोरोना की आलमी वबा ने हम सबको ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी बीमार कर दिया है। ख़ानदानी विज़िट के दौरान जब हम मुख्तलिफ़ ख़ानदानों का विज़िट करते हैं तो ख़ानदानी विज़िट के दौरान पता चलता है कि मसीही बरादरी की अच्छी खासी तादाद इन दिनों कोरोना, टाइफाइड, पेट और दूसरी अमराज से दोचार है। इन बीमार अफराद के अहले खाना भी उनके बायस ज़हनी इज़्तिराब और खौफ का शिकार है। इसके साथ साथ हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद मयारी तालीम और बाइज़्ज़त रोज़गार से महरूम है। जिन खुशकिस्मत नौजवानों को तालीम और रोज़गार मुहैया थे वो भी कोरोना की वबा के बायस छिन गए हैं और अब हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों की अक्सरियत घर में बैठी फारिग है। मेरे अज़ीज़ों, फरागत अक्सर ज़हनी अमराज और मनफी रुझानात को जन्म देती है और इन मनफी रुझानात की वजह से जिस्मानी सेहत भी बुरी तरह मुतासर होती है। लिहाजा एक तरफ जिस्मानी बीमारी है तो दूसरी तरफ ज़हनी अमराज और गैर अखलाकी ख़यालात ने लोगों को ईमानी और रूहानी पस्ती में धकेल दिया है। इन डिप्रेसिव और मायूस कुन हालात से निकलने का एक बेहतरीन तरीका है और वो है खुदा के कलाम को बागौर मेडिटेटिवली पढ़ना। अहद अतीक और अहद जदीद दोनों इस बात के हकीकी गवाह हैं कि कलाम खुदा हमें ना सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से आज़ाद करता है बल्कि हमें रूहानी और जिस्मानी शिफा और ज़िंदगी भी देता है। पाक कलाम में बेशुमार हवाला जात हैं जो इस हकीकत को मुनकशिफ करते हैं, आया करते हैं, लेकिन मैं वक्त की कैद के बायस चंद हवाले आपके सामने पढ़ता हूँ। मसलन हम खुरूज की किताब से लेते हैं। खुरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत में रब्बुल अफाज बनी इसराइल से फरमाते हैं, अगर तू अपने खुदा की आवाज़ सुने, यानी उसके कलाम की तरफ मुतवज्जो हो और जो कुछ उसके सामने रास्त है करे, यानी उसके कलाम के मुताबिक अमल करे और उसके अहकाम की ताबेदारी करे और उसके सब कवानीन को माने, तो सब बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर भेजी उनमें से तुझ पर कोई ना आएगी, क्योंकि मैं खुदावन तुझे सेहत देने वाला हूँ। और उसके बाद जब हम अगला हवाला देखते हैं मज़ामीर की किताब में से ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत में, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि दाऊद नबी फरमाते हैं कि उसने यानी खुदा ने अपना कलाम भेजा ताकि उन्हें शिफा दे और उन्हें हलाकत से बचाए। पाक कलाम को भेजा ताकि वो कलाम से शिफा पाए और हलाकत से जो है वो बच जाए। और इसी तरह जब हम अहद जदीद में कदम रखते हैं तो अहद जदीद में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती रसूल की इंजील और उसका 8 बाब और उसकी 8 और 16 आयत। 8 बाब और उसकी 8 आयत में हम
کیا پڑھتے ہیں کہ صوبے دار جو کہ ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے وہ آتا ہے اور خداوند یسوع المسیح سے منت کرتا ہے اپنے اس غلام کے لیے، اس خادم کے لیے جو بیمار ہے۔ تو صوبے دار کیا کہتے ہیں ذرا سنیں، متی کی انجیل 8 باب 8 آئے، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے، یعنی صرف کلام ہی کر دے، صرف بات ہی کر دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ صرف بات ہی کر دے تو میرا غلام جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اسی 8ویں باب کہ جب ہم آگے مزید پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور معجزے کا ذکر ہے، اور وہ ہے پطرس رسول کی ساس کو جب بخار ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں ان کے گھر میں اور اس بخار کو جھڑکتے ہیں اور وہ بخار اتر جاتا ہے، اور پطرس رسول کی ساس ان کی خدمت کرتی ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے اس معجزے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ متی 8 باب اس کے 16 آئے، جب شام ہوئی تو بتیرے آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا۔ بات ہی سے یعنی اپنے کلام ہی سے، یسوع مسیح جب بات کرتے ہیں ان کی بات کلام ہے، یعنی اس نے کلام ہی سے بدروحوں کو نکال دیا۔ یعنی کہ صرف جسمانی شفا نہیں مل رہی کلام سے، بلکہ روحانی اور ذہنی شفا بھی مل رہی ہے۔ اس نے صرف کلام ہی کیا تو وہ تمام بدروہیں جو ہے وہ نکل گئی۔ اور جو بہترین حوالہ ہے اسی متن میں شفا کے حوالے سے کہ کلام سے شفا ہمیں ملتی ہے، وہ ہم حکمت کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ حکمت کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، سنیے گا، ان کو نہ بوٹی نے نہ مرہم نے شفا دی، ان کو نہ بوٹی نے نہ مرہم نے شفا دی، بلکہ اے خداوند تیرے کلمہ نے تیرا کلمہ سب کو شفا بخشتا ہے۔ نہ بوٹی نے نہ مرہم نے ان کو شفا دی، بلکہ اے خداوند تیرا کلمہ، تیرا کلام سب کو شفا بخشتا ہے۔ حکمت کی کتاب اور اس کا ہم 16 باب اور اس کی 12 آیت میں ہی لکھا ہے کہ بوٹی، مرہم، دوا، دارو سب ٹھیک ہے، یہ بھی خدا کے وسیلے ہیں بنائے ہوئے، ڈاکٹرز، طبیب، لیکن جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ یہ کلام ہی تو تھا جو منہ سے نکلا، اور اس نے کہا، تکوین کی کتاب اس کا 1 باب، اس نے کہا، کلام ہی کا زور تھا۔ جب خدا نے کلام کیا تو تمام کائنات باشمول انسان تخلیق ہو گیا کلام کے زور سے۔ یہ کلام ہی تو تھا کہ جب حزقیال نبی کو خدا نے کہا کہ ان سوکھی مردہ ہڈیوں پر نبوت کر، اور جب اس نے وہ کلام سنایا، وہ نبوت کی، تو وہ سوکھی ہڈیاں آپس میں جڑ کر جیتی جان بن گئی۔ اور یہ خدا کا کلام ہی تو تھا جو وہ مردے کو کہتا تھا اٹھ کھڑا ہو تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کلام میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، بہت قدرت ہے، اور یہ شفا چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، یہ شفا کا منبع ہے۔ اور یہ میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ لہٰذا مسیح خداؤں میں میرے عزیزوں، آئیں اپنی فراغت کے لمحات میں خدا کے کلام کو باغور پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اس کی بدولت مایوسی، نا امیدی، جسمانی بیماریوں اور ذہنی تکالیف باشمول انگزائٹی، ڈپریشن، ڈس اورینٹیشن، سٹریس سے مکمل آزادی حاصل کریں۔ مجھے علم ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ایک خاص اور انتہائی تکلیف دہ وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن وقت چاہے آرام دہ ہے کہ چاہے تکلیف دہ ہے، دونوں میں کلام جو ہے
وہ اپنی اہمیت بھرپور رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ یہ جب بھی آیا ہے، یہ جس روپ میں بھی آیا، چاہے زندہ کلمہ خدا کے روپ میں، چاہے اس مقدس کتاب کے روپ میں، جس بھی روپ میں آیا ہے، جن حالات میں بھی آیا ہے، یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، شفا، نجات، زندگی، تسلی اور اطمینان سے۔ لہٰذا میری دعا ہے کہ خدا کا یہ پاک کلام آپ کی زندگیوں میں اثر کرے، اور 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے۔